الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین، آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آواز ٹھیک ہے اندر صاحب؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، شریعت مصطفیٰ ہے۔ دین اسلام کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھو، دین اسلام کے اوپر کاربند رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو، فرقے نہ بناؤ، اور جو فرقے بناتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ کاربند رہو، فرقوں میں نہ پڑو، فرقے بناؤ نہیں، فرقوں کی طرف جاؤ نہیں، جو فرقے بناتے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس کے متعلق کچھ سمجھانا مقصود ہے، کیونکہ ماحول میں اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ الٹ لیا جا رہا ہے، الٹا مفہوم لیا جا رہا ہے جو برعکس ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے اور اس آیت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرنی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے، عوام خواص جو شمار ہوتے ہیں جہان میں، وہ حقیقی خواص تو ایسی بات نہیں کر سکتے کہ دیکھو جی قرآن بھی کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ۔ یہاں تک تو یہ بات وہ کرتے ہیں کہ فرقے نہ بناؤ، پھر آگے اس سے جو مفہوم نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو اور سب کو قبول کرو، یہ مفہوم نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک عالم دین کسی فرقے کا رد کرتا ہے، جو باطل فرقہ ہے اس کا رد کرتا ہے، تو سننے والے عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت میں پڑ گئے۔ دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، تو یہ فرقے کا رد کر کے یہ تو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔
یہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، اور یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو یہ ٹھیک ہے۔ گویا کہ ان کا، عوام کا مرادی مفہوم یہ بنتا ہے کہ جہان میں جتنے فرقے بھی بنتے رہیں تم ان کو نہ کہو کہ یہ غلط ہے، سب کو قبول کرتے جاؤ، پھر تو تم ٹھیک ہو، کیونکہ اب تم نے فرقہ واریت سے جان چھڑائی ہے کہ کسی کو کچھ نہ نہیں کہا اور راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جو فرقہ بنتا رہے، جو بنائے، جو مرضی کرے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ کہ فرقہ واریت منع ہے، قرآن نے فرقہ واریت سے روکا۔ یہ مفہوم لیا جاتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ۔ اب جو تمہاری آنکھوں کے سامنے فرقے بن رہے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، تو جو بن رہے ہیں ان کو قبول کرنے میں قرآن کے اوپر تم عمل کر رہے ہو یا قرآن کو پس پش ڈال رہے ہو؟ یوں سمجھو کہ ایک برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو جب برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو حکم کیا ہے کہ تم اس برائی کو روکو اور اس سے بچو۔ اب جو روک رہا ہے، جو بچ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور جو راستہ کھلا چھوڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، ہم اس کے ساتھ شامل ہیں، تو یہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن حکیم میں فرقہ بنانے سے بھی روکا گیا ہے، تو جب بنانے سے روکا گیا ہے تو جو بناتا ہے اس سے نہیں روکا جائے گا، اس سے بھی روکا جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا معنی کیا ہے کہ تم سیدھے اسلام پر رہو، شریعت کے اوپر عمل کرتے رہو۔ اب جو اسلام کے ضابطے کو توڑتا ہے اور اس سے الگ ہوتا ہے، اس نے فرقہ بنا لیا۔ اور میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے توجہ گہری رکھنی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا مسئلہ کہ لوگ الٹا مفہوم لے رہے ہیں اور قرآن حکیم کی اس آیت کا غلط جو مفہوم ہے اس کو رواج دے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں سے غلطی ہو رہی ہو اس غلطی کو پکڑا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں۔ تو اس عنوان پہ میں ان دنوں میں کافی گفتگو کر چکا ہوں، صرف اس لیے کہ اس آیت کے مفہوم کو بگاڑا جا رہا ہے اور ہر بندہ یہ پڑھتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرقہ واریت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، پھر سارے ٹھیک ہونے چاہیے؟ عام لوگ یہ کہتے ہیں جب فرقہ واریت منع ہے تو پھر کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا یہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا۔ اب اگر کوئی فرقہ بنائے گا تو اسے سمجھ آ جائے گا، یہ اس کی طرف جائے گا نہیں۔ تو حکم تو یہ تھا کہ اسلام کو سمجھو، اب اسلام کو سمجھنے کی طرف کوئی نہیں آتا، یاد رکھنا۔ جب اصل اسلام سمجھانے کا وقت آتا ہے تو سمجھنے کی طرف کوئی نہیں آتا، اور یہ پکی بات ہے، جو اصل اسلام کو سمجھ جائے گا، دین اسلام کی اصلیت اور اس کے اصل مقصد کو سمجھ جائے گا، یقینی طور پر وہی فرقہ واریت سے بچے گا۔ اور جو اصل اسلام کو نہیں سمجھے گا، لاملا وہ ڈاما ڈول رہے گا، وہ یہی کہے گا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لہذا سب ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ سب ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے معاشرے کے اندر، جس کو اٹھانا ضروری ہے، یاد رکھنا۔ اصل اسلام کو سمجھو، اللہ پاک جل شانہ کی توحید، اللہ پاک جل شانہ کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، شان، اس کو سمجھو۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ائمہ دین،
ان کی شان، مقام، مرتبہ، ادب، احترام، تعظیم، اس کو سمجھو. اور دین اسلام کے ارکان، جو دین اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدل، انصاف، صبر، استقامت، جہاد، یہ سب دین اسلام کے ارکان ہیں. ان کو سمجھو اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو. اوامر، جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، زندگی ان کے کرنے میں صرف کر دو. منہیات، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک کر دکھاؤ، رک جاؤ ان سے. یہ ہے کہ عقائد، توحید و رسالت کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور دین اسلام کے سارے ارکان کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ہے دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ، اس کے اوپر کار باندھ رہو. اب جو اس سے ہٹتا ہے اس نے فرقہ بنایا ہے. اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، آپ سنتے رہتے ہو سارے ٹھیک ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون صحیح اور کون غلط ہے. جبکہ یہ روایت محدثین نے لکھی، مفسرین نے لکھی، فقہاء نے لکھی، صوفیاء نے لکھی، ہر طبقے کے بزرگوں نے لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں 71 فرقے ہوئے، 72 ہوئے، اور میری امت میں 73 ہوں گے. میری امت میں 73 ہوں گے. ایک صحیح ہے، وہ سواد اعظم اہل سنت ہے. ایک صحیح ہے، باقی سب جہنمی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک صحیح ہے، باقی سب جہنمی ہیں. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، تو اس کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرمائے کہ 72 جہنمی ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں سارے ٹھیک ہیں، تو اس کی بات فرمان رسول سے ٹکرا رہی ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اس کی بات بھی فرمان رسول سے ٹکرا رہی ہے. اس لیے صحیح مفہوم کی طرف آئے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن آسان چیزیں میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، آسان چیزیں، تاکہ ایک حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ واقعتاً فرقے ہیں اور وہ باطل بھی ہیں. یہ ایک حقیقت آپ کے اوپر میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جب یہ حقیقت واضح ہو جائے گی تو پھر اگلا راستہ آسان ہو جائے گا کہ اتنا انکشاف ہو جائے کہ سارے سچے نہیں ہیں. تو اتنا انکشاف ہو جائے تو بڑی بات نہیں، جبکہ ماحول یہ کہتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. یہ انکشاف ہو جائے تو ایک بنیاد بن جائے گی. اور یہ جو غلط مفہوم عوام کے اندر رواج پذیر ہو گیا ہے، اس غلط مفہوم سے امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ، جو بن رہے ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساروں کو قبول کرو، سارے ٹھیک ہیں، کلمہ تو سارے پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لہٰذا جب کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو غلط کیوں کہتے ہو؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں یار صرف کلمہ یا نماز ہے یا دین اسلام خود بذات خود دین اسلام اپنی تفصیل کے ساتھ ہے. مثال کے ذریعے، ایک حقیقت کے ذریعے، صرف مثال نہیں، ایک حقیقت کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس حقیقت کی ایک بنیاد بن جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے جانشین سب سے پہلے کون بنے؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سارے اس کو مانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے.
اور جس کو پتہ نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ دین اسلام کی بنیادی باتیں ہیں, یہ پتہ ہونا چاہیے. تو جب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے, جانشین مصطفیٰ بن گئے, تو اس کے اوپر سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا یا نہ ہوا؟ سارے صحابہ کا اس پر کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہ رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہ رہا. سارے صحابہ نے بیعت کر لی اور سارے صحابہ متفق ہو گئے. تو جس بات پر سارے صحابہ متفق ہو جائیں وہ دین اسلام ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ تو دین نہیں نہ ہو سکتا. تو دین اسلام وہی ہے, شریعت مصطفیٰ وہی ہے جس کے اوپر سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے. آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حقائق تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس جماعت میں, صحابہ کی جماعت میں صدیق اکبر موجود ہو تو آپ کے علاوہ کوئی بندہ بھی مصلی امامت پہ نہ آئے. ایسے حقائق تو موجود تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معلوم تھے, یہ سارے حقائق معلوم تھے. تو سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہونے پر, امیر المومنین ہونے پر متفق. تو یہی دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے جو اللہ پاک جل شان ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وہ دین اسلام ہے. تو جس چیز کو صحابہ نے تھام لیا وہی دین اسلام ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا. یہی دین اسلام ہے. جب یہ دین اسلام ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو, تو جو اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے وہ فرقے میں نہیں جائیں گے. اب میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق بنے. آپ کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی بنے. آپ کے بعد امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ بنے. یہ خلفائے راشدین. اور آپ کے بعد کچھ عرصہ کے لیے امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اور ان کے بعد ایک طویل عرصہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا. اب یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے اس پر سارے صحابہ متفق. بعد میں ایک فرقہ بنا. کیسے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین ہونے کا انکار کر دیا, خلیفہ اول ہونے کا انکار کر دیا, اور کیا کہا کہ پہلے خلیفہ تو حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ بات کہی کہ پہلے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اب مجھے بتاؤ یہ بات کرنے والے دین اسلام سے الگ فرقے والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ آپ سمجھیں اس بات کو کہ جس بات پر سارے صحابہ متفق ہو جائیں وہ دین اسلام ہے, وہی شریعت مصطفیٰ ہے. اب جو صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلے سے ٹکرائے گا وہ دین اسلام پر نہیں, وہ ایک فرقہ بنا رہا ہے جس کی گنجائش نہیں. تو اگر اس طرح گنجائش نکلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فیصلوں کو لوگ چیلنج کرتے رہیں اور ان کی خلافت کو نہ مانے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے نعوذ باللہ وہ سارا غلط ہے صحابہ کرام کا. تو سارے صحابہ کو غلط کہنے کا کیا انجام ملے گا؟ تو جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے امیر المومنین ہونے اور صحابہ کرام کے اتفاق کو قبول نہ کیا اور بعد میں یہ کہا کہ ہم پہلا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں, تو کسی صحابی نے تو یہ بات نہ کی. تو جس نے یہ بات کی وہ فرقہ بنا یا نہ بنا؟ ایک بنیاد بنانا چاہتا ہوں. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ نہ بناؤ. انہوں نے بنایا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر کے فرقہ بنایا. تو جب فرقہ بنایا تو اب حکم کیا ہے کہ اس فرقے میں تم نہ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم اللہ کے دین کے اوپر قائم رہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فرقے بنتے ہیں تم ان کی طرف نہ جاؤ. اب یہاں پر آپ بات سمجھے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دین اسلام کے اوپر رہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو امت مصطفیٰ کے جو اتفاقی فیصلے ہیں جو ان سے ہٹے گا وہ فرقہ ہے. امت مسلمہ کے اتفاقی فیصلوں سے جو ہٹے گا وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. تو اللہ پاک جل شان ارشاد فرمایا کہ تم ان فرقوں کی طرف نہ جاؤ. تو اب جو فرقے سامنے بن رہے ہیں, اب اس دور میں جو سامنے آنکھوں کے سامنے فرقے بن رہے ہیں, تو حکم پھر کیا ہے؟ ان کی طرف تم نہ جاؤ. اب جو بے وقوف یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے, یعنی ہر فرقے کو قبول کرنا چاہیے, تو وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ اور بندہ خاموش رہے؟ یہ آپ بات سمجھے. ایک اور فرقہ جو ابھی ابھی پیدا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذکری. ایک فرقہ ہے ذکری مذہب. وہ ذکری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو تم 5 وقت مسجد میں نہیں آتے, نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, حج کرتے ہو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم جہاں ہو وہاں بیٹھے رہو اور اللہ کا ذکر کر لیا کرو, یہی سب کچھ ہے. اس ذکر میں نماز بھی آ جائے گی, روزہ بھی آ جائے گا, حج بھی آ جائے گا, زکوٰۃ بھی آ جائے گی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ, نہ حج کرنے کی ضرورت ہے, نہ مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے. تمہارے دل میں اللہ ہے, تم کلمے کا ذکر کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب تم یہ ذکر کرو گے تمہارا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا. باقی یہ نیچے اوپر ہونے کی اللہ کو ضرورت نہیں. یہ ایک نیا مذہب نکلا, تو فرقہ بن گیا. تو اب کیا حکم ہے کہ تم نے جو دین اسلام کو سمجھ لیا ہے اور دین اسلام کے ارکان ہیں, نماز روزہ, یہ دین اسلام کے کیا ہے؟ ارکان ہیں. تو وہ فرقہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بن رہا ہے, تم اس کو قبول نہ کرو, تم دین اسلام کے اوپر رہو. تو اب جو بدھو کہے کہ یا سارے ٹھیک ہیں, تو کیا ہم جیسا بندہ اس کی بات مان سکتا ہے یا خاموش رہ سکتا ہے؟ نہ مان سکتا ہے نہ خاموش رہ سکتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ فرقہ واریت سے بچے. اور یہ قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو, فرقوں کی طرف نہ جاؤ. اور جو کہیں کہ جاؤ, یہ قرآن کے خلاف کر. یہ 2 مثالیں آپ سمجھیں. ایک اور مثال سمجھا دوں. ایک فرقہ بنا بڑے نظم و ضبط کے ساتھ, مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرقہ آپ کے سامنے بنا, جس طرح کہ یہ اب ہمارے سامنے فرقے بن رہے ہیں. ایک مرزا جیلمی نہیں ہے, وہ کہتا ہے آج سے پہلے میں کسی ولی, کسی امام, کسی غوث قطب کو نہیں مانتا, وہ آج نیا اسلام ایجاد کر رہا ہے اور لوگ اس کو بھی ماننے والے ہیں. اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے کہ یہ نیا فرقہ بن رہا ہے, تو 14 صدیوں پر جو محیط عرصہ ہے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے علم کے وارث ہیں, یہ سارے اولیاء اللہ, یہ سارے ائمہ دین, یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں. اب ان کو درمیان سے اٹھا دیا جائے. یاد رکھنا کہ وراثت مسلسل آئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ مسلسل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اپنا یہ علم عطا فرمایا, صحابہ نے آگے پھر تابعین کو, پھر ائمہ دین, پھر اس طرح یہ تسلسل کے ساتھ ائمہ اور اولیاء اور یہ صلحاء اس وراثت کو محفوظ کرتے رہے, یہاں تک کہ دین آج محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. دین محفوظ رہے گا, قیامت تک محفوظ رہے گا. اگرچہ اہل حق آہستہ آہستہ تھوڑے ہوتے جائیں گے, لیکن حق محفوظ قیامت تک رہے گا. تو اب یہ دین جو بن رہا ہے وہ سب کو جھوٹا کہتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی.
تو اس سے قبل 14 صدیوں کا محیط عرصہ گمراہی پر تھا، نعوذ باللہ۔ اب اس کو ہدایت سوچیے، جو قادیانیوں کو بھی حق کہتا ہے، خبیث ایسا ہے کہ قادیانیوں کو بھی کیا کہتا ہے، مرزے کو بھی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، گنجائش موجود ہے کہ ہم مرزے کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، یہ بات بھی وہ کرتا ہے۔ تو اب دنیا کے سامنے فرقہ بن رہا ہے، تو ایسے بدھو بھی ہیں جو اس کو قبول کر رہے ہیں، ایسے بھی ہیں، آنکھوں کے سامنے فرقہ بن رہا ہے اور اس کو قبول کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم فرقے نہ بناؤ اور جو بنتے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہ ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، تو اب جو مفہوم چل رہا ہے ماحول میں، وہ تو کہے گا کہ قبول کرتے جاؤ، کیوں کہ فرقہ واریت، الٹا مفہوم لیں گے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے لہذا قبول کرتے جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ ایک فرقہ پیدا ہوا امام اہل سنت کے دور میں، تو جس طرح ہم بول رہے ہیں، تو وقت کا ایک مجدد، امت مسلمہ کا امام کیسے خاموش رہ سکتا تھا، کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ آپ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا۔ اب یہ جو فرقے جتنے بھی ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو معیار کلمہ اور نماز نہیں ہے، معیار اسلام، دین اسلام کی حقیقت ہے، جو میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت کچھ لوگ اٹھے، جس طرح کہ اب یہ نئے فرقے بن رہے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین شروع کر دی۔ اس دور میں انہوں نے ایسے جملے کہے کہ جن جملوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اولیاء کاملین کی عزت باقی نہیں رہتی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ادب کا لحاظ رکھنا ہے، عزت کا لحاظ رکھنا ہے، ادب اور عزت کا تم نے لحاظ رکھنا ہے۔ اور دین اسلام میں ادب اور تعظیم والا جو عنوان ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی نمازیں بھی پڑھے، عبادات بھی کرے، لیکن ادب اور تعظیم اس کے دل میں ہو تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہوا امام اہل سنت کے دور میں کہ لوگوں نے ایسی باتیں کی، میں چند باتیں خلاصتاً کیونکہ تفصیل کے ساتھ وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، وقت بھی نہیں ہے، ویسے طبیعت بھی نہیں کرتی کہ ان کو تفصیل کے ساتھ بندہ بیان کرے۔ اب انہوں نے کہا جی نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات ایک نئی کی، جو پہلے اس پورے عرصہ میں 14 صدیوں میں کسی نے ایسی بات نہ کی تھی۔ یہ بات انہوں نے ایک نئی گھڑی، جس طرح یہ مرزا گھڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک بات کی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا۔ ایک ہوتا ہے نا علمی دلیل دینا کوئی یا دلیل مانگنا، لیکن جس گھٹیا طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علم غیب کل تو ہو نہیں سکتا، کل علم غیب تو ہو نہیں سکتا، حالانکہ اس پوری کائنات کا علم غیب اللہ پاک جل شانہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے، تو اس میں کیا بعید چیز ہے کہ اللہ پاک سارا علم عطا فرما دے؟ تو یہ کائنات کتنی ساری ہے، اللہ پاک کا علم تو بہت بلند بہت زیادہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک سارا علم جو ہے اللہ پاک نے جو دیا ہے، اگر تم یہ کہو کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کروڑوں سمندر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس علم کے مقابلے میں جو اللہ کا علم ہے ایک قطرہ ہے، تو فرمایا یہ مثال بھی نہیں بنتی، یہ مثال بھی نہیں بنتی کہ اللہ جل شانہ کا علم تو بالکل ابدی اور ازلی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی علم ہے وہ ابدی ازلی تو نہیں ہے، محدود ہے، تو کائنات بھی محدود ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ کل علم غیب تو ہو نہیں سکتا جس کا دعویٰ ہے مسلمانوں کو، بعض ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ بعض ہوگا۔ اگر بعض تسلیم کر لوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بعض علم غیب ہے، تو
تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں رہتی نبی پاک علیہ السلام کی، کیونکہ ایسا باز یہ تو زید عمر بکر سب کے پاس ہے، بلکہ جانوروں کے پاس بھی ہے۔ یہ بات لکھ دی تو کتنی غلط بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کا انکار کیا اور کہا کہ اگر اتنا تسلیم کریں تو ایسا تو جانوروں کے پاس بھی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ دلیل کے طور پر کہتا کہ میں علم غیب تو مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جو علم ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے، پھر بھی بات بنتی تھی کہ چلو اس کو یہ سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اتنا تو کہتا نا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر جو علم ہے تو وہ علم مصطفیٰ ہے۔ یہ تو حق بنتا نہیں تھا کلمہ گو کا، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا علم غیب تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ بے ادبی والی بات تھی۔ پھر ایک بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا احترام اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا ہے یا گاؤں کے چودھری کا ہے۔ گاؤں کے چودھری کا ہے، گاؤں کے چودھری کا کیا مقام ہوتا ہے، اور کہاں گاؤں کا چودھری اور کہاں نبیوں کا سردار اور امام رحمت للعالمین خاتم النبیین۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ایسی باتیں جب ہونے لگی تو امام اہل سنت نے آواز اٹھائی، فرمایا یہ نیا فرقہ بن رہا ہے۔ اب سمجھے بات آپ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ دین اسلام کے اوپر رہو۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ جو فرقہ پیدا ہوا آپ کے سامنے پیدا ہوا، تو پہلے مسلمان وہ اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے تھے، دین اسلام کے اوپر تھے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے جب فرقہ پیدا ہوا آپ نے روک دیا، فرمایا یہ غلط بات ہے، رجوع کر لو۔ تو کتنی اچھی بات تھی کہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، تم رک جاؤ اس بات سے، یہ بے ادبی ہے، تم اس سے رک جاؤ اور خود تم سوچو جو یہاں مجھے سن رہے ہو یا آگے تک آواز جائے گی وہ، کہ ان باتوں میں کون سا اسلام تھا، یا ان باتوں میں اسلام کو کون سی تقویت پہنچ رہی تھی، یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں۔ اور وقت کے امام نے فرمایا کہ یہ باتیں غلط ہیں، وہ نہ مانے۔ پھر امام اہل سنت حرمین شریفین چلے گئے، مکہ المکرمہ چلے گئے، مدینہ المنورہ چلے گئے۔ وہاں کے جو علماء تھے اس وقت بڑے علماء تھے، ترکوں کا دور تھا، یہ سعودی نہیں تھے، یہ بعد میں آئے، یہ سعودی عرب بعد میں بنا ہے۔ پہلے حجاز مقدس تھا، مدینہ المنورہ تھا، مکہ المکرمہ تھا، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے اندر صحابہ کے مزارات تھے، امہات المومنین کے مزارات تھے۔ انہوں نے آ کر سب کچھ گرا دی اور برابر کر دی اور سڑکیں بنا دی۔ سعودی عرب بننے سے پہلے وہاں خوبصورت مزارات تھے امہات المومنین کے، ازواج مطہرات کے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحابہ کرام کے۔ تو جب آل سعود آئے اور سعودی عرب بنا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس سے پہلے علماء تھے، تو امام اہل سنت ان کے پاس گئے، ارشاد فرمایا ہند میں ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، ایک نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ حرمین کے علماء نے لکھ دیا کہ یہ باتیں ساری کفر بنتی ہیں، جاؤ ان کو بتاؤ یہ رجوع کر لیں۔ امام اہل سنت نے اس وقت آواز اٹھائی کہ تم رجوع کر لو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ انہوں نے رجوع نہ کیا۔ جب رجوع نہ کیا تو ان باتوں کے اوپر فرقہ بنا یا نہ بنا، ان باتوں کے اوپر فرقہ بنا یا نہ بنا؟ جب فرقہ بنا تو قرآن کہتا ہے کہ جو فرقے تمہارے سامنے بن رہے ہیں ان کے پاس تم نہ جاؤ، ان سے بچ کر رہو۔ تو یہ جو فرقے ہمارے سامنے بن رہے ہیں یا ہمارے اکابرین کے سامنے بنے اور ہمارے اماموں نے بتایا کہ یہ فرقہ بن رہا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہ روکے، بنا چکے، تو ہم ان کی طرف کیوں جائیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ فرقہ واریت ہوتی ہے تم سب کو قبول کر لو، تو بھائی وہ تو فرقہ بنا چکے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دین اسلام کے اوپر رہو، فرقوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ فرقے ہیں، یہ فرقے ہیں جو سامنے بنے ہیں۔ جب یہ فرقے ہیں تو ان فرقوں سے بچنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حاضرین سامعین، ان حقائق کو سمجھیں، یہ دین اسلام ہے۔ جب ہم دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فرقوں سے بچا لیں گا۔ یاد رکھنا
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم، یہ اصل الاصول ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرف دھیان نہیں کرتا یا نعوذ باللہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہے، انہوں نے یہ بات کی، یہ بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس کو عزت رسول کا لحاظ نہیں رہتا اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، میں نے جو ابھی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ضرور حقیقت نظر آئے گی۔ یہ آپ کو بات معمولی نظر نہیں آئے گی، یہ حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ واقعتاً فرقے ہیں اور واقعتاً وہ باطل ہیں اور امت مسلمہ کو ان سے بچنا چاہیے، اور جو راہ راست پر ہیں ان کا نام اہل سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دیکھیں تو اہل سنت کے پاس واقعتاً وہ ایک پوری ایسی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مصداق یہی لوگ ہیں جو ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اولیاء اللہ سارے کے سارے، ائمہ دین سارے کے سارے، یہ کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی ہیں جو اہل سنت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں کلمہ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو فرقے کچھ عرصہ پہلے بن چکے ہیں اور جو اب بھی بن رہے ہیں، خالق کائنات جل شانہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ان فرقوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا